السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں داستان نصیر الدین محمد ہمایوں، قسط نمبر 4۔ الہ آباد تک ہمایوں کا تعاقب کرنے کے بعد اب شیر شاہ کا پہلا کام بنگال پر دوبارہ قبضہ کرنا تھا۔ اس نے ایک دستہ گوڑ کی جانب روانہ کیا جہاں ہمایوں اپنا حاکم مقرر کر گیا تھا۔ اس دستے نے معمولی سی جھڑپ کے بعد گوڑ پر قبضہ کر لیا۔ شیر شاہ ایک فاتح کی حیثیت سے گوڑ پہنچا، یہاں اس کی دوبارہ تاج پوشی ہوئی۔ ہمایوں کی شکست نے اسے یہ ہمت بخش دی تھی کہ وہ آگرہ تک پہنچے۔ اب تک صرف بنگال پر اس کی نظریں تھی۔ شیر خان نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کرے گا۔ ہمایوں نے خود اس کے دل میں امنگ پیدا کر دی۔ اس نے بنگال کا انتظام اپنے سرداروں کے سپرد کیا اور خود ایک بھاری لشکر لے کر ہمایوں کے علاقوں میں لوٹ مار کے لیے چل دیا۔ وہ ہمایوں کو زیادہ سنبھلنے کا موقع دینا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے یہ سفر بڑی تیزی سے طے کیا۔ وہ اپنی فوج لے کر لکھنؤ سے چل کر گنگا کے کنارے پریاگ تک آیا۔ یہاں سے اس نے اپنے بیٹے قطب خاں کو جمنا کے کنارے کالپی کی جانب روانہ کیا۔ اس کے ساتھ جو فوج بھیجی گئی تھی، اس کا مقصد مغلوں سے لڑنا نہیں بلکہ مغل فوج کو 2 حصوں میں منقسم کرنا تھا۔ شیر شاہ سے یہ بڑی غلطی ہوئی۔ اسے مغل فوج کی تعداد کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ یہ بھی غلطی تھی کہ اس مہم کو اس نے قطب خاں جیسے نو عمر اور نا تجربہ کار کے حوالے کیا۔ ان علاقوں میں لوٹ مار کی خبریں آگرہ پہنچی تو ہمایوں نے اپنے نامور امیروں کے ہمراہ ایک دستہ فوج کا اس جانب روانہ کیا۔ اس دستے نے افغانوں پر شدید حملے کیے اور افغانوں کی ایک بڑی تعداد ماں قطب خاں ماری گئی۔ ایک روز آگرہ کے لوگ سو کر اٹھے تو انہوں نے شہر کے دروازے پر ایک سر لٹکا ہوا دیکھا۔ تھوڑی دیر میں یہ خبر عام ہو گئی کہ یہ شیر شاہ کے بیٹے قطب خاں کا سر ہے۔ یہ سننا تھا کہ ہمایوں کے حق میں نعرے لگنے لگے۔ ایک جشن سا برپا ہو گیا۔ لوگوں کا خوف و خطر جاتا رہا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اب افغان اس ملک پر قبضہ نہیں کر سکیں گے۔ ابھی یہ جشن جاری تھا کہ یہ خبر موصول ہوئی کہ شیر شاہ گنگا کے مغرب میں آ گیا ہے اور اپنے سب سے چھوٹے لڑکے قطب خاں کی شہادت کا بدلہ لینے پر آمادہ ہے۔ اس اطلاع پر ہمایوں خود 1,00,000 سواروں کو لے کر پٹھانوں کی سرکوبی کے لیے نکلا۔ شیر شاہ 50,000 سواروں کے ساتھ تنگ راستے، گھاٹیوں اور غاروں میں دبکا ہوا بیٹھا تھا اور شاہی لشکر کا راستہ روکے ہوئے تھا، اس لیے 2 مہینے تک وہاں ٹھہرنا پڑا۔ اس عرصے میں ہمایوں کے لشکر میں پھر پھوٹ پڑ گئی۔ محمد سلطان مرزا، ہمایوں کے چچا، نے اپنے بیٹوں اور مرزا کامران کے باقی ماندہ ساتھیوں کے ساتھ غداری کی اور لشکر سے نکل کر واپس چلا گیا۔ کامران مرزا پہلے ہی ساتھ نہیں آیا تھا اور لاہور کی طرف چلا گیا تھا۔ مغل ویسے ہی افغانوں سے خوفزدہ تھے۔ اس غداری سے باقیوں کے حوصلے بھی پست ہو گئے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی ٹولی لشکر سے نکل کر فرار ہونے لگی، یہاں تک کہ 2 حصے سے زائد فوج بھاگ گئی۔ دوسری مصیبت یہ آئی کہ ایک روز بڑی اچانک اور سخت بارش ہوئی، سارے لشکر میں جل تھل ہو گیا۔ بادشاہ نے لشکرگاہ کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیا۔ خیمے اکھاڑے جانے لگے۔ سپاہی کیچڑ میں لت پت ساز و سامان اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ عین اس وقت شیر خان 10-12 ہزار سواروں کو لے کر نکلا اور 2 طرف سے شاہی لشکر پر حملہ کر دیا۔ کسی کو ہتھیار اٹھانے کا موقع نہ مل سکا اور قتل عام شروع ہو گیا۔ یہ عظیم الشان فوج ایسی حواس باختہ ہوئی کہ لڑنے کے بجائے فرار کے لیے گنگا کے پل کی جانب دوڑی کہ دریا پار کر لے۔
پل پر ایسی دوڑ ہوئی کہ پل ٹوٹ گیا، بہت سے کچل کر مر گئے، بہت سو کو دریا کے پانی نے غرق کر دیا۔ ہمایوں بھی اس عالم نامرادی میں اپنے گھوڑے سمیت دریا میں کود گیا اور کسی نہ کسی طرح دوسرے کنارے پر جا اترا۔ وہ جب دریا میں کودا تھا اس کے ساتھ 1000 آدمی تھے، لیکن جب وہ دوسرے کنارے پر اترا تو اس کے ساتھ صرف 8 آدمی تھے جو زندہ بچے تھے۔ برہنہ سر برہنہ پا حواس باختہ ہمایوں آگرے کی جانب چل دیا۔ ننگے گھوڑوں کی پیٹھ پر سوار یہ قافلہ 9 روز کے سفر کے طے کر کے آگرہ پہنچا۔ ہمایوں ایسا افسردہ خاطر تھا کہ قلعے میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ قلعوں میں تو بادشاہ قیام کرتے ہیں، اب میں بادشاہ نہیں رہا۔ ایک دہقانی نے بابری چراغوں کو گل کر دیا۔ میں کہتا رہا کہ بابر کی اولادوں، خود کو متفق و متحد رکھو، میری کسی نے نہیں سنی۔ میرے بھائی بندوں نے مجھ سے غداری کی۔ یہ ایسی مصیبت تھی کہ پہاڑ بھی ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ ہمایوں کا پائے استقامت ہی تھا کہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے خالی تھی، البتہ نا امیدی تھی جو اسے گھیرے کھڑی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب آگرہ شیر شاہ سے دور نہیں اور اسے روکنے والی طاقت کوئی نہیں۔ شیخ رفیع الدین صفوی اسے بہلا پھسلا کر اپنے مکان پر لے گئے۔ لوگ اس کے پاس یوں آ رہے تھے جیسے عیادت کو آتے ہیں۔ شہنشاہ ہمایوں منتشر مزاج ہو رہا تھا۔ اس وقت کوئی فیصلہ کرنے کے قابل نہیں تھا، کسی کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یک بارگی غیرت نے جوش مارا، ہندال کو حکم دیا، شاہی حرم کی بیگمات کو قلعے سے یہاں لے آؤ۔ وہ کس لیے بھائی صاحب؟ دیکھتے نہیں افغان ہماری ناموس کے کتنے قریب آ گئے ہیں۔ میں اپنی عورتوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا تاکہ افغانوں کے ہاتھ ان کی طرف نہ بڑھ سکیں۔ اس کے بعد مجھے آزادی ہوگی، جس طرف چاہوں نکل جاؤں۔ گستاخی معاف، یہ فیصلہ قبل از وقت ہے۔ اب وقت کہاں ہے؟ شیرشاہ ضرور آگرہ کا رخ کرے گا۔ میں اس سے پہلے تمام بیگمات کو لاہور لے جاؤں گا۔ وہاں کامران مرزا موجود ہے، اس کے پاس عظیم الشان فوج موجود ہے۔ اگر اس نے ساتھ نہیں بھی دیا تو ہمیں اتنا وقت مل جائے گا کہ ہم آگے بڑھ جائیں۔ آپ یہاں رہ کر حالات کا جائزہ لیجئے، ورنہ آپ کو بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ بھی لاہور چلے آئیے۔ وہاں رہ کر دوبارہ اپنی سلطنت حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ شیر شاہ کی تو جیسے مرادیں بر آئی، فقط ایک ہی فتح سے اس کو اتنے گھوڑے ہاتھی اور توپیں مل گئی کہ ہندوستان کی فتح کے لیے اس کو آلات حرب کی کمی نہ رہی۔ دوسرے ہی دن اس نے گنگا پار کی اور کنوج میں قیام کیا۔ یہاں سے اس نے اپنے سپہ سالار کو فوج دے کر آگرے کی جانب روانہ کیا۔ بعد میں وہ خود بھی روانہ ہو گیا۔ مغلوں پر بے حد خوف طاری تھا۔ وہ آگرہ اور دہلی کی جانب سر پر پیر رکھ کر بھاگ رہے تھے، لیکن کہیں جھڑپ نہ ہو سکی کیونکہ شیرشاہ کی فوج ایک منزل پیچھے تھی۔ جیسے ہی یہ خبر پہنچی کہ شیرشاہی فوجیں آندھی طوفان کی طرح آگرہ کی طرف بڑھ رہی ہیں، ہمایوں نے آگرہ خالی کیا اور فتح پور سیکری کی جانب بھاگا۔ اس نے یہاں صرف ایک دن گزارا اور پھر موجودہ بھرت پور کے شمالی حصے میں کاما پہاڑی کے سنسان راستے سے گزرتے ہوئے ریواڑی پہنچ گیا۔ اس اثنا میں شیرشاہ ایک دوسرے راستے سے دہلی پر قبضہ کر لیا۔ مفرور شہنشاہ اور بھی خوفزدہ ہو گیا۔ وہ دہلی کے گرد و نواح سے سرپٹ بھاگا تو شیرشاہ کو فرصت مل گئی۔ وہ آگرہ پہنچا اور وہاں کے انتظام و انصرام میں مشغول ہو گیا۔ 2 ہفتے قیام کے بعد وہ دہلی پہنچ گیا۔ ہمایوں روہتک کی جانب تیزی سے بھاگے چلے جا رہا تھا۔ اس مصیبت کے وقت میں روہتک کے فوجی دستے نے اسے شہر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ شہر کے دروازے بند تھے اور ہمایوں ان لوگوں کے ساتھ جو ریواڑی سے دہلی کے سفر میں ہمایوں کے ساتھ ہو لیے تھے،
حیران و پریشان کھڑا تھا۔ کھلے آسمان کو کبھی اپنے سائے کو دیکھ رہا تھا جو اس سے دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مرزا ہندال جو بیگمات کو لے کر اپنی جاگیر الور کی جانب چلا گیا تھا، اب لاہور کے لیے نکلا تھا۔ ہمایوں سے آ ملا۔ دونوں کے سپاہیوں نے روہتک پر حملہ کر دیا۔ ان کا منشا یہاں ٹھہرنا نہیں تھا، بلکہ اس حملے کا مقصد اپنی عزت و آبرو بچانا تھا۔ افواہیں اڑ رہی تھی کہ شیرخواہ روہتک کی جانب آ رہا ہے۔ ہمایوں سرہند کی طرف بھاگا۔ شیرشاہ نے اپنے آدمیوں کو حکم دے دیا تھا کہ کسی مرحلے پر بھی بادشاہ سے جھڑپ کا موقع نہ آئے، بس اسے آگے کی طرف دھکیلتے رہو یہاں تک کہ وہ ملکی سرحدوں سے باہر نکل جائے۔ ہمایوں نے سرہند پہنچ کر مرزا ہندال کو وہیں چھوڑا اور ہدایت کی کہ وہ تعاقب کرنے والوں کا راستہ روکے رکھے، اور خود وہاں سے نکل کر جالندھر پہنچ گیا۔ کچھ دنوں میں مرزا ہندال بھی اس سے آ کر مل گیا۔ یہاں کسی نے ان کا تعاقب نہیں کیا۔ یہ معلوم ہوتا تھا جیسے شیرشاہ خود یہ چاہتا ہو کہ وہ لاہور تک بآسانی پہنچ جائے۔ ہمایوں لاہور پہنچا تو سب بچھڑے ہوئے لاہور پہنچ چکے تھے، وہ بھی جنہوں نے اس سے غداری کی تھی، وہ بھی جو اتفاقیہ الگ الگ ہو گئے تھے۔ سب شیرشاہ کے ڈسے ہوئے تھے، خستہ و خراب تھے، سب کا دشمن مشترکہ تھا، سب مغل تھے اور افغانی ان کے دشمن تھے۔ مغلوں کی آن بھی بچانی تھی اور اقتدار بھی۔ ہر فرد صلح و مصالحت کی بات کرنے لگا۔ ہمایوں کے پہنچتے ہی سب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ہمایوں کی آواز گونج رہی تھی، حضرات، اگر ہم لوگوں کی باہمی نا اتفاقی، بغض و کینہ کی وجہ سے ہندوستان تیموری خاندان سے نکل کر ناقصوں کے تسلط میں چلا گیا تو اہل عقل ہم کو کیا کہیں گے؟ اقتدار بچانے کے لیے تجاویز کا بازار گرم ہو گیا۔ مرزا کامران نے تجویز پیش کی کہ وہ خاندان کی سب بیگمات کو کابل چھوڑ آئے اور وہاں سے ایک فوج لے کر واپس آئے۔ اس تمام عرصے میں بادشاہ اور تمام مغل پہاڑوں میں پناہ گزین رہے۔ اس تجویز کی سب نے مخالفت کی۔ مرزا ہندال کا کہنا تھا کہ شیرشاہ سے لڑنے کا ارادہ ملتوی کر دیا جائے، سندھ کو فتح کر کے کچھ کے راستے سے گجرات پر قبضہ کر لیا جائے اور پھر وہیں تب تک انتظار کیا جائے جب تک حملہ کرنے کا کوئی اچھا موقع نہ مل جائے۔ ایک تجویز یہ بھی آئی کہ کشمیر فتح کر لیا جائے تاکہ وقت ضرورت تمام مغل وہاں پناہ لے سکیں۔ ہر شخص کی اپنی اپنی رائے تھی، کوئی بھی کسی کی تجویز پر عمل کرنے کو تیار نہیں تھا۔ دم بھر کو ایک چنگاری سی بھڑکی تھی کہ تمام مغل ایک ہو جائیں گے۔ پل بھر میں خواب ٹوٹ گیا۔ ہر شخص اپنا الگ راستہ تلاش کرنے لگا۔ موسم برسات شروع ہو چکا تھا، کسی فوجی مہم پر عمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک اندھیری رات میں ہمایوں کے دل میں ایک خیال جگنو کی طرح چمکا۔ یہ ایسا خیال تھا جو کسی مفتوحی کے دل میں آ سکتا تھا۔ اس نے شیرشاہ کے نام ایک خط تحریر کیا جس میں اس نے شیرشاہ کی منت سماجت کی تھی اور لکھا تھا کہ وہ اس کے لیے کم از کم سرہند کے پار پنجاب کا علاقہ چھوڑ دے۔ یہ خط اس نے لاہور کے صدر قاضی کے حوالے کیا اور اسے شیرشاہ کے پاس روانہ کر دیا۔ شیرشاہ اس وقت دہلی میں تھا۔ شیرشاہ نے خط پڑھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری، فتح کا نشہ اور گہرا ہو گیا، اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ ہمایوں سے کہنا، شیرشاہ نے تمہارے لیے کابل چھوڑ دیا ہے، وہیں چلے جاؤ۔ قاضی عبداللہ کی زبانی اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمایوں اور اس کے بھائیوں میں جو صلح اور مصالحت کی بات چیت چل رہی تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ چنانچہ اس اختلاف کا فائدہ اٹھا کر وہ دہلی سے سرہند کی جانب روانہ ہو گیا ہے اور اپنے سپہ سالار خواص خاں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ ستلج کو پار کر لے۔ یہ خبر سنتے ہی کامران مرزا نے ہمایوں کو لاہور میں چھوڑا اور خود فرار ہو گیا۔
جب ہمایوں کو یہ خبر ملی کہ دشمن نے بیاس دریا پار کر لیا ہے تو لاہور میں روز قیامت بپا ہو گیا۔ مغل خانہ داری کا وہ 2 لاکھ کا ایک قافلہ طوفانی دھار کی مانند دریا راوی کو پار کر کے مغرب کی سمت بے سر و سامانی کی حالت میں بھاگا چلا گیا۔ ہمایوں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تھا۔ بالآخر اس نے سندھ جانے کا ارادہ کیا اور جہلم کے مشرقی کنارے سے ہوتے ہوئے ملتان پہنچنے کے لیے جنوب کی سمت کوچ کر دیا۔ کچھ منزلوں تک مرزا ہندال اس کے ساتھ رہا اور پھر ایسی بے مروتی دکھائی کہ خوشاب کے مقام پر ہمایوں سے علیحدہ ہو گیا۔ شیرشاہ کی فوج بھاگتے ہوئے مغلوں کے قریب آتی جا رہی تھی۔ اب ہمایوں کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا وہ مغرب کی سمت بھاگا اور دریا جہلم کو عبور کر کے اس پار چلا گیا۔ اتفاق سے کامران مرزا بھی یہی تھا۔ اس وقت شیرشاہ جہلم کے دوسرے کنارے پر تھا۔ دہشت ایسی تھی کہ دونوں بھائی دریا سندھ کی طرف بھاگتے رہے۔ اب یہ دونوں ایک تنگ درے کے پاس کھڑے تھے۔ یہاں سے سڑک 2 جانب جاتی تھی، ایک ملتان کی طرف اور دوسری کوہاٹ ہوتے ہوئے کابل جاتی تھی۔ کامران مرزا بھائی کے ساتھ ضرور سفر کر رہا تھا، لیکن ابھی تک دل صاف نہیں تھا۔ اس نے سوچا جو اس درے کو پہلے پار کر لے گا وہ راستے کے انتخاب میں آزاد ہوگا۔ اگر ہمایوں درے میں داخل ہو گیا تو ممکن ہے وہ ملتان جانے کی بجائے کابل چلا جائے اور کابل پر قبضہ کر لے۔ کامران تلوار سونت کر کھڑا ہو گیا کہ اس درے کو پہلے وہ پار کرے گا۔ اس لشکر میں ایک درویش ابو البقا نامی بھی سفر کر رہا تھا۔ دونوں نے اس کا فیصلہ اس فقیر پر چھوڑ دیا۔ اس نے فیصلہ ہمایوں کے حق میں دیا، اس لیے نہیں کہ وہ بادشاہ تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ بڑا بھائی تھا۔ چند میل دور جا کر یہ سڑک 2 حصوں میں تقسیم ہو رہی تھی۔ دونوں بھائی اس مقام پر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ شیرشاہ نے خوشاب میں قیام کیا اور تمام قابل افسروں کو فوجی دستوں کے ساتھ مغلوں کی تلاش میں اطراف و جوانب بھیج دیا۔ اپنے سپہ سالار خواص خاں کو حکم دیا کہ وہ جہلم کے مغربی کنارے ہمایوں کے تعاقب میں جائے۔ حسب سابق یہ ہدایت بھی کر دی کہ بادشاہ سے لڑائی کی نوبت نہ آئے، بلکہ متواتر اس کا پیچھا کرتے رہو جب تک وہ سلطنت کی حدود سے باہر نہ چلا جائے۔ خواص خاں یہ سنتے ہی روانہ ہو گیا، لیکن وہ ہمایوں سے 7 منزل دور تھا۔ خواص خاں ہمایوں کے راستے کا پتہ لگاتے لگاتے ستلج کے شمالی کنارے تک پہنچ گیا۔ یہاں سے خواص خاں کو ہمایوں کے راستے کا پتہ نہ لگ سکا، کیونکہ ہمایوں روہڑی کی سیدھی سڑک چھوڑ کر جنوب مشرق کی جانب مڑ گیا تھا۔ جنوری سن 1541 کے آخری ہفتے میں وہ خستہ حال روہڑی پہنچا تو اس نے سکھر کے شاہ حسین اور ارغون کے فوجدار سے مطالبہ کیا کہ وہ قلعے کو اس کے حوالے کر دے اور اسے وہاں سکونت پذیر ہونے دے۔ فوجدار ڈر گیا اور اس نے کئی 100 کشتیوں پر غلہ لاد کر ہمایوں کے لشکر میں بھیج دیا۔ اس کامیابی نے ہمایوں کا حوصلہ بلند کر دیا۔ اس نے سندھ کے فرمانروا شاہ حسین کو پیغام بھیجا کہ وہ فوراً اس کے دربار میں حاضر ہو، اگر تاخیر ہوئی تو وہ صدر مقام ٹھٹھا پر حملہ کر دے گا۔ ہمایوں انتظار کر رہا تھا کہ شاہ حسین اس کے پاس حاضر ہو جائے گا، لیکن اسے یہ خبر ملی کہ شاہ حسین نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے اور جو رسد اس کے فوجدار نے روانہ کی تھی اسے بھی راستے ہی میں ضائع کرا دیا۔ ہمایوں کے پاس نہ تو توپ خانہ تھا نہ کشتیاں، پھر بھی اس نے بذات خود اس جزیرے کا گھیراؤ کر لیا اور مرزا ہندال اور یادگار مرزا کو جو دریا پار کر کے سندھ کے مغربی کنارے لاڑکانہ میں پاتر کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، سہون کے قلعے پر حملہ کرنے کا حکم دیا، لیکن کسی نے اس کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ جب بھکر میں غلہ نایاب ہو گیا تو ہمایوں نے کوچ کر کے پاتر پہنچا، جہاں مرزا ہندال قیام کیے ہوئے تھا۔ یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ مرزا ہندال کو سمجھا بجھا کر اپنے ساتھ ملا لے۔
جب بادشاہ مرزا ہندال کی قیامگاہ پر پہنچا اور 2 راتیں اور 1 دن مرزا ہندال سے ضروری باتیں ہو چکی تو مرزا ہندال کے حرم اور باقی تمام لوگ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام پیش کیا۔ ہمایوں باری باری سب کا سلام قبول کر رہا تھا کہ ایک لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا۔ 14-15 سال کی یہ لڑکی نہایت حسین اور باتہذیب تھی۔ سلام پیش کر کے وہ واپس پلٹ رہی تھی کہ کسی چیز میں پاؤں الجھا۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ ہمایوں نے ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا۔ اس لڑکی نے سنبھلتے سنبھلتے ایک سلام اور کیا۔ یہ شکریہ کا سلام تھا۔ جب وہ لڑکی جا چکی تو ہمایوں نے اس کی بابت پوچھا، یہ ذات شریف کون ہے جو ابھی ابھی گری اور سنبھلی تھی؟ یہ دختر میر بابا دوست ہیں۔ میر بابا دوست میرے استاد تھے، ان کے بعد یہ لڑکی میری کفالت میں ہے۔ ہم نے نام پوچھنا چاہا تھا۔ اس کے والد نے اس کا نام حمیدہ بانو بیگم رکھا تھا۔ اس وقت تو بات آئی گئی ہو گئی، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ہمایوں اس لڑکی پر فریفتہ ہو گیا ہے۔ یہ تو خود ہمایوں کو بھی معلوم نہیں تھا، اسے تو اس وقت معلوم ہوا جب وہ اپنی ستیلی ماں دلدار بیگم سے ملاقات کے لیے گیا اور بے اختیار کہہ اٹھا، ہم چاہتے ہیں حمیدہ بیگم ہمارے عقد میں آ جائیں۔ کون حمیدہ بیگم؟ بادشاہ کی والدہ نے کہا۔ وہی جو کل مجرے کے وقت گرنے لگی تھی۔ آپ بابا دوست کی دختر کی بات کر رہے ہیں؟ تو ان کے کفیل مرزا ہندال ہیں، اس سلسلے میں وہی کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ کون سے دور ہیں، انہیں ابھی بلا لیا جائے۔ کچھ دیر میں مرزا ہندال بھی آ گئے۔ بادشاہ نے مرزا ہندال کے سامنے یہی سوال رکھا، لیکن مرزا کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوتے دیکھ کر بادشاہ کو تعجب ہوا۔ ہندال، کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی؟ کیا مجھ سے بہتر بھی کوئی رشتہ ہو سکتا ہے؟ آپ بادشاہ ہیں، اسی لیے مجھے کچھ سوچنا پڑ رہا ہے۔ ہم کچھ سمجھے نہیں ہندال۔ آپ بادشاہ ہیں، مبادہ ٹھیک ٹھاک اور مناسب گزر اوقات نہ ہونے پائے اور یہ بات باعث تکلیف بن جائے۔ ہمایوں کو یہ بات اتنی ناگوار ہوئی کہ ناراض ہو کر اٹھایا۔ دلدار بیگم ہمایوں کی دلداری کی خواہاں تھی، لیکن مجبور بھی تھی کہ حمیدہ بانو ان کے اختیار میں نہیں تھی۔ اس کے باوجود وہ حمیدہ کی والدہ کو اس شادی کے لیے مجبور کرتی رہی۔ مرزا ہندال کو اعتراض تھا، اس لیے وہ بھی کچھ نہ کچھ بولتی تھی۔ ہمایوں کو بھی تسلی کا رکا لکھوایا۔ لڑکی کی ماں اپنی بیٹی کو ترغیب دے رہی ہے، وہ جیسے ہی راضی ہوگی آپ کو اطلاع دے دی جائے گی۔ ہمایوں نے بھی جواب میں لکھوا بھیجا، آپ نے جو حقائق لکھی ہے اسے میں بہت خوش ہوا ہوں۔ آپ جو تجویز و تحریک فرمائے گی میں اسے بچسر و چشم قبول کر لوں گا۔ باقی آپ معاش کے سلسلے میں جو لکھیں گی اسے مان لیا جائے گا۔ میں چشمے بھرا ہوں۔ اس شادی کا کیا قصہ چلا تھا، ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بہت کم لوگ حمایت کر رہے تھے، زیادہ تر لوگ مخالفت ہی تھے۔ مرزا ہندال نے تو اسے سیاسی مسئلہ بنا لیا تھا۔ خود حمیدہ بانو بھی اس شادی کے لیے تیار نہ ہوئی تھی۔ ہمایوں اپنی ستیلی والدہ کے پاس بیٹھے تھے کہ جی چاہا اس وقت حمیدہ بانو بھی ہوتی۔ دبے لفظوں میں درخواست کی کہ کسی کو بھیج کر حمیدہ کو بلوایا جائے۔ فوراً ایک آدمی کو بھیج دیا گیا۔ وہ واپس تو آ گیا، لیکن جواب ایسا لایا کہ ہمایوں طیش کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ حمیدہ نے یہ کہہ کر آنے سے انکار کر دیا تھا، اگر غرض یہ ہے کہ میں تسلیمات بجا لاؤں تو میں یہ عزت پا چکی ہوں، پھر میں کیوں آؤں؟ آپ دیکھ رہی ہیں مرزا ہندال نے اس کے کیسے کان بھر دیے ہیں۔ بچی اپنی شرم سے نہ آئی ہوگی، اس میں ہندال کا کیا قصور؟ اگر ایسا ہی ہے تو ہندال سے کہو وہ اپنا اثر استعمال کر کے اسے یہاں بھیج دے۔ اس بار جواب اور بھی سخت آیا تھا۔
بیگم نے کہلا بھیجا تھا، بادشاہوں کو ایک بار دیکھ لینا تو جائز ہے، دوسری مرتبہ جائز نہیں، کیونکہ وہ نامحرم ہے، اس لیے انہیں دیکھنے نہیں آؤں گی۔ بادشاہ صرف اتنا کہہ سکا، اگر میں نامحرم ہوں تو محرم بن جاؤں گا۔ خاندان میں شور مچتا رہا، خود حمیدہ بانو بھی کسی طرح تیار نہیں ہوتی تھی۔ دلدار بیگم نے ایک مرتبہ پھر سمجھایا کہ آخر کار تم کسی نہ کسی شخص سے شادی کرو گی، بادشاہ سے کون آدمی بہتر ہے؟ حمیدہ بیگم نے بھی خوب جواب دیا، یقیناً میں کسی آدمی سے شادی ضرور کروں گی، لیکن ایسے آدمی سے جس کے گریبان تک میرا ہاتھ پہنچ سکے، نہ کہ اس سے کہ اس کے دامن تک بھی نہ پہنچ سکوں۔ یہ سوال جواب چلتے رہے اور بالآخر حمیدہ بانو تیار ہو گئی۔ ایک نیک ساتھ میں ہمایوں نے اس سے نکاح کر لیا۔ مرزا ہندال اس نکاح سے اتنا برگشتہ ہوا کہ قندھار کی طرف چل دیا۔ یادگار ناصر مرزا بھی قندھار جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ ہمایوں نے بمشکل تمام اپنی طرف کر لیا اور اس شرط پر اس کو اپنے ساتھ روہڑی لایا کہ ہندوستان کی سلطنت تسخیر کرنے کے بعد 1/3 حصہ اس کو دیا جائے گا۔ ہمایوں کو اپنا عہد یاد آ گیا۔ شادی کے جمیلوں نے اسے سب کچھ بھلا دیا تھا۔ اس سے نمٹتے ہی اسے یاد آیا کہ وہ قلعہ سہون پر حملے کی غرض سے نکلا تھا۔ بھائیوں کی بے وفائی نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے یادگار مرزا کو روہڑی کے محاصرے پر چھوڑا اور خود سہون چلا گیا۔ ہمایوں نے دریا عبور کیا اور قلعہ سہون کا محاصرہ کر لیا۔